بھارت راشٹر سمیتی پارلیمانی انتخابات کی تیاری کر رہی ہیں۔ اسی کے تحت 3 جنوری سے پارلیمانی حلقہ وار تیاری کے اجلاس منعقد کرنے جا رہی ہیں۔ پارٹی صدر KCR کے حکم پر تلنگانہ بھون میں کارگزار صدر کے تارک راما راؤ، سیکریٹری جنرل KKشیو راؤ، سابق اسپیکر مدھوسودھن چاری، سابق وزراء ہریش راؤ، کڈیم سری ہری، پوچارام سرینیواس ریڈی، جگدیش ریڈی، پرشانت ریڈی، نرنجن ریڈی موجود رہیں گے۔ دیگر اہم رہنما بھی ان اجلاسوں کا حصہ رہیں گے۔ ملاقاتیں 2 قسطوں میں ہوں گی۔ پہلے مرحلے میں 3 سے 12 جنوری تک تلنگانہ بھون میں حلقہ واری اساس پر جائزے کا عمل جاری رہے گا۔ سنکرانتی تیوہار کے پیش نظر 3 دن کے وقفے کے بعد دوبارہ میٹنگیں ہوں گی۔ 3 جنوری کو عادل آباد پارلیمانی حلقے کا اجلاس ہوگا، 4 کو کریم نگر، 5 کو چیوڑلہ، 6 کو پیداپلی، 7 کو نظام آباد، 8 کو ظہیر آباد، 9 کو کھمم، 10 کو ورنگل، 11 کو محبوب آباد اور 12 کو بھون گیری میں میٹنگیں ہوں گی۔ دوسرے مرحلے کے حصے کے طور پر نلگنڈا کے لیے 16 تاریخ کو، ناگر کرنول کے لیے 17 تاریخ کو، محبوب نگر کے لیے 18 تاریخ کو، میدک کے لیے 19 تاریخ کو، ملکاج گیری کے لیے 20 تاریخ کو، سکندرآباد کے لیے 21 تاریخ کو حیدرآباد کی نشستوں پر اجلاس ہوں گے۔ اجلاس میں متعلقہ پارلیمانی حلقوں کے تمام سربراہان کو مدعو کیا جائے گا۔ متعلقہ پارلیمانی حلقوں کے MPs، ہر اسمبلی حلقے کے MLAs، MLC، سابق MLAs، سابق MPs، ZP چیئرمین، سابق چیئرمین میئرز، سابق میئرز، میونسپل چیئرمین، سابق چیئرمین، مختلف کارپوریشنوں کے سابق چیئرمین، حلقہ جات کے انچارجز، ضلع کے انچارج، پارٹی صدور اہم رہنما اجلاس میں شرکت کریں گے۔ تلنگانہ بھون میں منعقدہ اس میٹنگوں میں آئندہ پارلیمانی انتخابات میں اپنائی جانے والی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اجلاس میں شریک سربراہان کی رائے حاصل کی جائے گی اور مضبوط لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا۔ اس پس منظر میں اس مسئلے پر خصوصی توجہ دی جائے گی کہ اسمبلی انتخابات میں بہت سی سیٹوں پر صرف ووٹوں کے معمولی فرق سے شکست ہوئی تھی۔ ان جائزوں کے بعد جس کا مقصد پارلیمانی انتخابات میں BRS امیدواروں کی کامیابی کی حکمت عملی طے کرنا ہے۔ پارٹی عوامی حلقوں میں ایک مضبوط مہم کو منظم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ BRS اپنی پارٹی کو مضبوط بنانے اور BJP کا مقابلہ کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے آئندہ لوک سبھا انتخابات کی تیاری کر رہی ہے۔ نشستوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود پارٹی نے 37.35% کے اپنے مضبوط ووٹ شیئر کو برقرار رکھا۔